السلام علیکم عزیز بچوں، پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو افسانہ کے متعلق جانکاری دی۔ ہماری درس کتاب میں شامل جو سبق ہے وہ درد کا مارا ہے، اور جسے افسانہ نگار پشکر ناتھ نے لکھا ہے۔ تو اس افسانے میں ہمیں افسانہ نگار پشکر ناتھ نے کشمیر کے ایک مشہور و معروف جو دستکار ہیں جس کا نام سمد جو ہوتا ہے، سمد جو ہوتا ہے، جو ایک غریب اور دستکار ہوتا ہے جو مردہ جانور کی کھالوں میں روئی بھر کر ان میں جان ڈالتا تھا، اور ایسے جان ڈالتا تھا جیسے انہیں بناتا تھا، نیا جسم فٹ ان میں کرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اصلی ہے۔ یہ سمجھو نے یہ فن جو ہے اس کا فن کہ مردہ جانوروں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن جو اس نے سیکھا تھا اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو بھی ایک قابل ماہر دستکار تھا، اور سمجھ جو اس کا بیٹا بھی تھا جو وہ بھی ماہر دستکار تھا۔ اس کی مشہور جو دکان ہے وہ دریائے جہلم سری نگر کی بنڈ پر تھا۔ یہ ایک مشہور دکان تھی، یہاں پر انگریز لوگ، سیاہ لوگ جو تھے، یعنی انگریز جو باہر کے لوگ تھے، انگریز لوگ اور سیاہ لوگ کسی بھی ملک سے وہ تعلق رکھتے تھے، چاہے ہندوستان سے، چاہے باقی ملکوں سے، فارن ملکوں سے، وہ یہاں کشمیر میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، اور اسی دکان پر جا کر وہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے بنائی ہوئی چیزیں، لکڑی کی چیزیں یا ان جانوروں کے جو چیزیں وہ تھی وہ خرید کر اپنے ملک کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے کے واسطے لیتے تھے۔ اور وہ جو سمجھو تھا وہ مختلف قسم کے جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا جو فن رکھتا تھا، اس میں وہ جو لوگ تھے وہ خریدتے تھے چیتے، یعنی وہ چیتے بھی بناتا تھا، بارہ سنگے کی بناتا تھا، مارخور ان کے کھالوں میں بھی فٹ کرتا تھا، یا اپنا فن ان پر آزماتا تھا، پرندے یعنی ہوکر سر کی مرغابیاں یہ بھی بناتا تھا، ولر کی راج ہنس، ڈل جھیل کی رام چڑیا اور مانس بل کی بطخیں۔ افسانہ نگار نے بڑے خوبصورت انداز میں کشمیر کے بہت سارے پرندوں اور جانوروں اور یہاں کے جو خوبصورت جھیل ہیں اور ڈل ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوکر سر یہاں ہے، اس کا ذکر بھی ہوا ہے اس افسانے میں۔ ہوکر سر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ہوکر سر، جھیل ولر اس افسانے میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے، جھیل ڈل یہ آپ یاد رکھیں، جھیل ڈل کا بھی ذکر ہوا ہے، اور جھیل مانس بل۔ آپ کو عزیز بچوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہم اکثر جو موسم بہار میں یا پھر گرمیوں میں ایکسکرشن جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جھیل ولر بھی دیکھا ہوگا، جھیل ڈل بھی دیکھا ہوگا، جھیل مانس بل بھی دیکھا ہوگا۔ آپ ذہن میں لا کر آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ یہ کیسے خوبصورت ہیں اور کہاں پر ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے جو چیتے ہیں، بارہ سنگے، مارخور، مرغابیاں، بطخ، راج ہنس وغیرہ ان کی شکلیں بھی دیکھی ہوگی، اور جو یہاں لوکل ہیں کچھ پرندے ان کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ ذہن نشین کریں تاکہ آپ کو اصل طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ ایک دن ایک انگریز لڑکی، یہ ہمارے اس افسانے میں شامل ہے، انگریز لڑکی سمجھو کے دکان پر آتی ہے، سمجھو کے دکان پر آتی ہے. وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چیتے کا بچہ دیکھتے ہیں، چیتے کا بچہ. اس چیتے کے بچے کو بڑے خوبصورت انداز سے اپنے سنہرے ہاتھوں سے سمجھو نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور انگریز لڑکی کو یہ چیتے کا بچہ بے حد پسند آتا ہے، بے حد سے زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ دکان میں داخل ہو جاتی ہے. جب وہ دکان میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ سمجھو سے اس کا قیمت معلوم کرتی ہے. تو سمجھو سے کہتے ہیں کہ اس کا قیمت 2180 180 اس کا قیمت ہے. کیونکہ انگریز لڑکی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ واپس چلی جاتی ہے. دوسرے روز پھر آتی ہے، تیسرے روز پھر آتی ہے. سمجھو کو اپنا بچپن یاد آتا ہے. جب اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اس لڑکی کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، اور وہ لڑکی کہتے ہے کہ میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں. تو وہ قلم حساب لگا کر کہتا ہے کہ میں زیادہ منافع نہیں کماؤں گا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو 1000 روپیہ وہ کم کر دیتا ہے، اور جب وہ دوسری بار وہ لڑکی آتی ہے تو وہ اس کا قیمت 1780 روپے، یعنی 1780 بتاتا ہے، 1780 روپے. اس پر لڑکی کہتی ہے کہ آپ کشمیری لوگ جو ہیں، آپ جو فنکار ہوتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں. پہلے آپ بڑی قیمت بتاتے ہیں، بڑی قیمت یعنی زیادہ قیمت بتاتے ہیں، زیادہ قیمت بتاتے ہیں، پھر قیمت کم کر دیتے ہیں، پھر قیمت زیادہ قیمت بتاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ قیمت کم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں، آپ ہم سے دھوکہ کرتے ہیں. نتیجن جو سمجھو ہوتا ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے کہ میں نے لڑکی کی خاطر، لڑکی کا دل رکھنے کی خاطر اس چیتے کے بچے کی قیمت کم کر دی تھی. اور یوں وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید بڑے بازار میں اس انگریز لڑکی نے میرے گال پر تھپڑ مارا ہے اور میری ایمانداری پر شک کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھو نہایت ایماندار ہوتا ہے، نہایت قابل، نہایت بہترین فنکار ہوتا ہے، اور اسے پھر تک لگتا ہے. اس طرح سے عزیز بچوں، یہ کہانی اختتام پر پہنچ جاتی ہے، اختتام پر پہنچا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. یہ ساری کہانی جو افسانہ ہم نے پڑھا درد کا مارا، اور جس میں ہم نے بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا ہے اور جھیلوں اور ولروں کا ذکر کیا ہے. اس طرح سے آپ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اسی افسانے کے جو سوالات ہیں ان کو حل کریں گے، اور آپ وہ سوالات پھر اپنی کتاب پر، کاپی پر درج کریں گے. تب تک آپ خوش رہے، آباد رہے. السلام علیکم.